میرے مصطفیٰ کریم کی محفل میں ایک خاتون آتی ہے، ایک عورت آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، اور میرے پڑوسی میں ایک نوجوان بھی ہے جس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، یا رسول اللہ میں نکاح تو کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ بتا دیں کہ شوہر کا حق کیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر جو آپ بتائیں گے شوہر کے حقوق کے بارے میں، اگر وہ اس کے قابل میں ہوں گی تو نکاح کے لیے میں خود کو تیار کر لوں گی، اور اس قابل نہیں ہوئی تو میں یا رسول اللہ پیچھے پلٹ جاؤں گی، نکاح نہیں کروں گی۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے عورت آئی ہے نکاح سے پہلے۔ ہمارے جوان بھی کاش اگر علماء کے پاس آ جائے کہ مولانا صاحب نکاح کرنے جا رہا ہوں، آپ مسئلے بتائیں کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ اگر یہ مسئلے پوچھ کر نکاح کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بے حیائیاں برائیاں رک جائیں گی۔ مہدیاں آج ہاتھوں پہ مرد لگاتے ہیں جبکہ مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ آپ بتا کر تو دیکھیں تو لوگ آپ کی طرف ایسا ریئیکشن دیں گے جس سے سمجھ میں آئے گا کہ اس کو کبھی آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ مہندی لگانا مردوں کے لیے ناجائز۔ ہلدی بیٹھ جاتے ہیں ہمارے لڑکے اور بھابیاں وہ ہلدی مل رہی ہوتی ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر ہلدی لگانا بھی ہو تو لگانے کا حکم یہ ہے کہ ماں لگائے، پھوپھی لگائے، بہن لگائے، اور وہ بھی لگائے تو کس طرح سے لگائے، چہرے پہ لگائے، ہاتھ میں لگائے، سترے عورت کو کھول کے بالکل بھی نہ لگائے۔ لیکن یہ طریقہ اس طرح سے عام ہو گیا ہے، دودھیا گھاس کے بغیر فاتحہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ اس طرح سے عام ہو گیا ہے کہ مڑوا کے بغیر یہ تمام چیزیں وجود میں آتی ہی نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عورت آ گئی، یا رسول اللہ بتائیں نکاح کرنے کا ارادہ تو ہے لیکن مسئلہ معلوم نہیں ہے، اور اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کوئی بھی کام جب کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے مسئلہ جان لو، ان چیزوں کا مسئلہ جاننا تمہارے اوپر فرض ہے۔ جب نماز کے ادا کرنے کا وقت آتا ہے نماز کا مسئلہ جاننا فرض ہے، پیسہ آتا ہے تو پیسے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ جاننا فرض ہے۔ آپ کا اوپر اگر پیسہ اتنا آیا کہ حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل کا جاننا فرض ہو گیا آپ کے اوپر۔ اگر کسی کا انتقال ہوا، جنازے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو جنازے کے مسائل جاننا ضروری ہو گئے، لیکن کون ان چیزوں کی طرف خیال کرتا ہے؟ عورت آ کے پوچھتی ہے یا رسول اللہ بتائیں نکاح کے بارے میں کیا شوہر کے حقوق ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جو عرض کی، میرے مصطفیٰ نے جو ارشاد فرمایا، وہ میری بہنیں، میری مائیں اور میری تمام تر ملت کی خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو آپ نوٹ کر لیں اور زندگی میں معمول بنا لیں، پھر دیکھنا روشنی آپ کے بطن سے پھوٹے گی انشاءاللہ۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا حق یہ ہے کہ اگر شوہر کی رگ سے خون بہنے لگے، پیپ کی شکل میں، پانی کی شکل میں، رگ سے کہیں سے رگ پھوٹ گئی، نس پھوٹ گئی اور وہاں سے اگر پیپ نکلنے لگی، اور اے میری بہن اگر تم اسے اپنی زبان سے صاف کرو، اگر تمہارے شوہر کی رگ سے خون بہ نکلے، پیپ بہنے لگے، اور آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کبھی پیپ آپ بہتے ہوئے دیکھیں، آپ کی اپنی پیپ ہوگی تو نہایت ہی آپ کو ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، آپ کو خراب لگتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا اگر شوہر کے بدن سے پیپ بھی نکل پڑے اور بیوی اس کو اپنی زبان سے صاف کرے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مقام مردوں کا ہے، یہ مقام شوہروں کا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کے لیے انسان کو سجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے، صرف سجدہ ایک اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ماتھا کو ٹیکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اگر اجازت ہوتی تو مردوں کے سامنے عورتوں کو پھر اپنے سروں کو جھکانے کی اجازت دی جاتی۔